بھٹی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے فخر صاحب نے اپنے تجزیے کے دوران یہ کہا کہ آپ نے جو موازنہ کیا ہے، فخر صاحب پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں، معذرت بھٹی صاحب ذرا پورا ان کا پوائنٹ لے لیتے ہیں مختصر۔ میں پورا ایک اور کویسچن بھی مزید ایڈ کر لوں تاکہ بھٹی صاحب ان سب کا جواب دیں۔ دیکھیں بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی بیماری کے حوالے سے میرا ان سے ایک اور سوال یہ ہے کہ آج بھی عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی اپنی بیٹی اور ان کی بھابھی کے ساتھ آج بھی ملاقات ہوئی ہے، پچھلے ٹیوزڈے کو بھی ملاقات ہوئی تھی، اس سے پچھلے ٹیوزڈے کو بھی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ لگاتار تیسرا ہفتہ ہے جو ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور ان کی اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر عمران خان کے واقعی جینوئنلی ان کی آنکھیں اس طرح 15% تک رہ گئی تھی تو بشرا بی بی کم از کم یہ جو پیغام ہے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو ایک سیاسی پیغام بھجوایا تھا، اور یہ رپورٹ کیا ہوا ہے انصار عباسی صاحب نے اپنی خبر میں بھی، تو وہ عمران خان کے لیے یہ SOS سگنل یہ دے سکتی تھی کہ ان کی آنکھیں بالکل خراب ہو چکی ہیں، پارٹی کو کوئی اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو اس بنیاد کے اوپر بھی، اور دوسری ایک بات اور جو سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ ہوتا ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ جو حکومت کی رپورٹ ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکومت نے اس میں غلط بیان کی ہے، فخر صاحب بھٹی صاحب کو جواب دینے کا موقع دیجیے گا۔ ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دیا سر بھٹی صاحب کو جواب دینے کا موقع دیجیے گا، آپ کا پوائنٹ آ چکا۔ بھٹی صاحب کیا مس گائیڈ کیا گیا صفدر صاحب کی جانب سے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کو؟ بالکل بھی نہیں میڈم شیخ، سپریم کورٹ نے سلمان صفدر صاحب جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی پولیٹیکل بات نہیں کرتے، کبھی بھی کسی سیاست میں انوالو نہیں ہوتے، اور حالانکہ سپریم کورٹ میں کسی اور دوسرے وکیل کو PTI نے کہا تھا کہ بھجوایا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو بھجوایا، انہوں نے رپورٹ جمع کروائی۔ اور اب میرا سوال وہی ہے کہ عمران خان کوئی خود تو آنکھ کے ڈاکٹر نہیں ہے نا، کوئی خود تو نہیں انہوں نے اندر کلینک کھولا ہوا اور اچانک ان کو یا کوئی خواب تو نہیں آیا ہوا نا، ان کو انہی پروفیسر ڈاکٹرز عارف صاحب اور ان کی ٹیم نے بتایا کہ آپ کو سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن ہے اور آپ کا 15% بینائی رہ گئی ہے، وہ انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو بتا دیا۔ اب وہی ڈاکٹر دوبارہ بتا رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یکا یک معجزہ ہو گیا بھائی، بغیر علاج کے بغیر کچھ کے پہلا انجیکشن لگے الحمدللہ 70% ہوگی اور بینائی مزید بہتر ہو رہی ہے، اور اینک لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ بار حکومت کو پوری وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ میڈم شیخ بات پوری ایک مختصر کر لیجئے گا سر، دونوں کا نہیں چلے گا نا ورنہ۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ انہوں نے کیوں روکا، انہوں نے کیوں نہیں روکا، انہوں نے فلانا کہا۔ بھائی علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان اور عمران خان کے ڈاکٹر، یہ ان کا حق ہے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ۔ ہم حکومت سے سوال کرنے چاہیے کہ کون کزن بھائی، کون بھائی، کیا باتیں کر رہے ہو، کزن آ جائے تو PTI کا بندہ آ جائے؟ بھائی یہ عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، ان کی فیملی کو آنا چاہیے۔ اور آخری جملہ، بشرا بی بی SOS کیوں نہیں بھیجا؟ جی اور بھائی بشرا بی بی کے SOS امپورٹنٹ ہے کہ سلمان صفدر کی سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی وہ امپورٹنٹ ہے؟ سر وہ تو ڈاؤٹ کر رہے ہیں نا فخر صاحب، میرا سوال یہ سمجھے نہیں رہے، دیکھیں میری بات سنیں، مختصر کر کے آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں ذرا۔ بالکل۔ پیمز کے جو ED تھے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، جس دن عمران خان کا علاج ہوتا ہے اس کے بعد پیمز کے ED کی طرف سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کا یہ جو بھٹی صاحب کو، مجھے تو وہ پورا نام بھی یاد نہیں ہے، CRVO جو ہے وہ، اس کا ہم نے سکسیسفلی جو بھی اس کا علاج تھا وہ کیا 20 منٹ کا ہے، نہیں بھائی انہوں نے کہا کہ 20 منٹ کی جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر پیمز کی طرف سے ایک باقاعدہ میڈیکل رپورٹ آتی ہے، کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ 85% عمران خان کی بینائی چلی گئی ہے۔ اگر آپ کسی ایک شخص کی زبانی کلامی کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ میری بینائی مجھے ڈاکٹر نے بتایا، وہ ہی سیڈ شی سیڈ سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے یہ سپریم کورٹ، نہیں تو سر رپورٹ یہی ہے نا، رپورٹ میں اسی طرح سے درج کیا ہوا ہے کہ خان صاحب نے بتایا صفدر صاحب کو۔ میرے پاس وہ پیمز کی جو سلمان صفدر کی نہیں، آپ سلمان صفدر کو تو وہ ہی سیٹ شی سیٹ پہ کر رہے ہیں نا، میرے پاس پیمز کی رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے جو کیا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا، کیا اس کی جو ہے وہ کنڈیشن تھی، سر یہ پیمز کی جو رپورٹ ہے ایسا ذکر نہیں تھا، یہ آفیشل ہے۔ اور اس کے بعد پیمز کے بعد جو بورڈ آیا علینا، جس میں ڈاکٹر ندیم قریشی، جس میں ڈاکٹر ندیم قریشی کی رپورٹ تو کل پرسوں جاری ہوا ہے نا سر، ایک میں معذرت سر، یہ پیمز کی رپورٹ تو کل پرسوں جاری ہوئی ہے نا۔
اس سے پہلے جو ان کا فرسٹ ان کا یہاں پہ جب پیمز میں لایا گیا تھا اس ٹائم کی بھی ایک رپورٹ تھی. اچھا, اس میں اسی کی بنیاد کے اوپر ہی ڈاکٹر یہ جو سلمان صفدر تھی اس میں انہیں بتایا گیا, پیمز کی طرف سے ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا, ایک تو ای ڈی کا اپنا جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک باقاعدہ طور کے اوپر ریٹن ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے. بھٹی صاحب جو ہے وہ جب پریشر پڑا پیمز ہاسپٹل پہ تو ای ڈی نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر یہ صرف خبر بریک کی کہ عمران خان کو لایا گیا ہے, ان کا علاج کروا کے ان کو واپس 20 منٹ بعد اڈیالہ پہنچا دیا گیا. اس کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں تھا, بینائی سے کوئی تعلق نہیں. اس میں سٹیٹمنٹ بھی تھا, باقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ کیا کی گئی ہے, ان کے کیا جو ہے وہ اوورآل کنڈیشن تھی, اور اس کے بعد سکسیسفلی جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس کو واپس بھیجا گیا. تو فخر صاحب 100 باتوں کی ایک بات, اگر فیملی کو شامل کر لیا جاتا ہے اس کے اندر, کزن, پارٹی چیئرمین, چلے پارٹی چیئرمین کو بھی کر لے, تو کیا قباحت ہے؟ بار بار یہ سوال کیوں اٹھانا پڑے؟ سیٹسفیکشن کروا دے فیملی. شہزاد صاحب اس کو ایکسپلین بڑے اچھے طریقے سے کر چکے ہیں کہ لاسٹ ایک جو اٹیمپٹ کی گئی تھی فیملی کی ملاقات کے حوالے سے ڈاکٹر عثمہ خان کی, وہ بھی بڑی جو ایک بیک چینل جو مذاکرات اور کوششوں سے, اور یہ ایک انڈرٹیکنگ لی گئی تھی یا جو ایک زبانی کلامی طور کے اوپر کہ کوئی سیاسی بیان اور خاص طور کے اوپر اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ڈاکٹروں کو کر لیا جائے, چھوڑے فیملی اگر وہ سیاسی بیان دیتی ہے تو. ڈاکٹرز کو تو آفر کی تھی نا انہوں نے رات کو, پھر ڈاکٹرز سے کروائی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات بیرسٹر گوہر خان کی توسط سے. یعنی ملاقات نہیں کروائی تھی اڈیالہ جیل میں شہزاد؟ نہیں علینا جی, علینا دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, چاہے جتنا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, فرسٹ پرائرٹی فرسٹ پریفرنس فیملی ہونی چاہیے. لیکن یہاں اگر اجازت نہیں دی ان کو تو پھر obviously جو چیئرمین ہے بیرسٹر کو وہ بھی جا سکتے تھے, اور جو ڈاکٹر جن کا میں نے ذکر کیا جن کا نام ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتے ہیں, تو ان کو تو یہ اپارچونیٹی ضرور ملنی چاہیے تھی کہ وہ وہاں پہ جاتے اور ان کا معائنہ کرتے. تو میرے خیال سے جو حکومت آج یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم شفافیت سے سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اس میں مزید بہتری آتی. لیکن دیکھیں یہاں پہ حکومت دو چیزیں تو ہمارے سامنے ہوئی نا, ایک جب پہلی دفعہ پیمز میں علاج ہوا کوئی اس پہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, جب تک 6 دن بعد 5 دن بعد وہ خبر لیک نہیں ہوئی پھر حکومت نے ایڈمٹ کیا. پھر جو رپورٹ ہے وہ بھی فیملی کو نہیں دی جا رہی تھی, اس میں بھی لطیف موسیٰ صاحب اور سلمان اکرم راجہ عدالت گئے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکم دیا کہ فیملی کو رپورٹ دی جائے. اس کے بھی 1 ہفتے بعد اس پر عمل درآمد ہوا اور پھر جو پیمز کی جو رپورٹ ہے وہ پھر فیملی کو دی گئی. تو جب آپ اتنی تاخیر کرتے ہیں اور رپورٹ تک آپ فیملی کو نہیں دیتے تو شک و شبہات اٹھیں گے, سوالات اس پہ حکومت سے ہی اٹھیں گے. نہیں بٹ آپ جس چیز کو اپرچونٹی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی اگر حکومت نے آفر کی تھی کہ قاسم کو لے لیتے بورڈ یہ علاج کے چکر میں یا پھر آپ کو شامل کر لیتے, بھٹی صاحب کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے, سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو فیملی کو رابطے میں رکھنا چاہیے. اچھا یہ بتاتے جاتے جاتے یہ جو طارق فضل چودھری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے, بڑے باخبر صحافی ہیں آپ, کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے, یہ کوئی بتا رہے ہیں خان صاحب کی صحت سے متعلق روڈ میپ, یا پھر یہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز نے ان سے جو بات سنی ہے حکومتی جو ہے ورژن وہ یہی ہے کہ 3 انجیکشن اس پہ لگتے ہیں. پہلا ان کا لگ چکا ہے پیمز میں, اب شاید اینڈ آف فیب جو ہے ان کو دوبارہ ایک پروسیجر کی ضرورت ہوگی. اگر وہ پروسیجر کی ضرورت ہسپتال میں ہوگی یعنی کہ سیکنڈ انجیکشن کی تو وہاں پہ لگے گا, اگر وہ اڈیالہ جیل میں ہو سکے گا تو وہاں پہ لگ جائے گا. میرے خیال سے یہ ایک روڈ میپ ہے جو کہ حکومت پہلے بھی دے چکی ہے. طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے, اس سے متعلق آپ کے پاس یا بھٹی صاحب کے پاس کوئی ہے؟ کیونکہ بھٹی صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو انہیں کے پاس چلے جائیں. آپ کے پاس ہاں شہزادے سر ہلا دیا نام ہے. جی بھٹی صاحب کوئکلی پلیز. میڈم شیخ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ نے 5ویں مرتبہ طارق فضل چودھری صاحب قابل عزت میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کا نام لیا. یہ ان سے بالا تر بات ہے. اوکے یہ ان کا اس میں کوئی نہیں, وہ صرف ایک بیانات دینے تک ہے, اور کوئی نہ اگر وہ چاہیں بھی تو فیملی کو لوپ میں نہیں لے سکتے, اور اگر اور ابھی تک لیا بھی نہیں گیا. کسی کی نمائندگی کر رہے ہوں گے نا سر, وہ وفاقی وزیر ہے تو ہم ازیوم نہیں کرتے. نہیں یہ خواہ مخواہ کی اپنی نمائندگی کر رہے ہیں, اپنی نمائندگی کر رہے ہیں, بے فکر رہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے. اوکے دیٹ سیٹل دین. بھٹی صاحب نے جی واضح کر دیا کے مطابق ابھی تک اس معاملے پر کسی نے فیملی کو اعتماد میں نہیں لیا. جو بنیادی ہمارا سوال ہے اس کے اوپر ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے بٹی ہوئی ہے.